میری والدہ رونے لگیں، والد بھی خاموش تھے، لیکن اسلم نے کہا میرا نکاح ہنا سے ہو چکا ہے، میری خاطر وہ کلمہ گو ہوئی ہے، اس نے والدین کو کتنی مشکل سے راضی کیا ہے، اب میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ اس کی زندگی کے جتنے بھی دن باقی ہیں میں اس کے ساتھ گزاروں گا۔ یہ سن کر امی جان غش کھا کر گر گئی۔ ہم سبھی متفکر تھے کہ چھوت کی بیماری کو کیسے گھر لائیں گے۔ اللہ ہی جانے اس نے محبت کے جذبے میں کتنی سرفروشی رکھی ہے کہ انسان چاہے بھی تو اس جذبے کو شکست نہیں دے سکتا۔ اب ہمارے گھر میں ایک نئی کشمکش شروع ہو گئی کہ گھر والے دباؤ ڈالنے لگے کہ اسلم بھائی ہنا کو طلاق دے دے اور وہ بضد کہ یہ نہیں ہو سکتا، بس میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، آپ رخصتی کرا لیں، میں ہنا کو لے کر آپ لوگوں سے الگ رہائش اختیار کر لوں گا، اب میری اس کو ضرورت ہے، اس کو اس وقت چھوڑنا خلاف انسانیت ہے۔ جب تک ہنا تک یہ بات پہنچی اس نے خود میرے بھائی سے طلاق مانگ لی۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز مرض کی اس سٹیج پر شادی نہیں کر سکتی اور نہ اسلم کو اپنی بیماری کا تحفہ دے کر جانا چاہتی ہوں۔ اسلم بھائی کتنے سار ہوئی کہ انہوں نے بالآخر طلاق نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے گھر تبدیل کر لیا اور عارف صاحب اپنی فیملی کو لے کر کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے جاتے وقت ہم کو نئے گھر کا پتہ بھی نہ دیا، جو قسمت میں لکھا تھا ہو گیا۔ کافی دن اسلم بھائی اداس رہے، کام پر جانا ترک کر دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، خود کو مجرم سمجھتے، ہر وقت کہتے تھے کہ ابھی تو وہ زندہ تھی، علاج ہو جاتا، میں نے کیوں اس کو طلاق دی؟ سب ان کو دلاسا دیتے کہ شاید یہی خدا کو منظور تھا۔ وہ سوچ سوچ کر بیمار پڑ گئے اور خود کو گھن لگا لیا۔ سال گزر گیا، اسلم بھائی مایوسی کی دلدل سے نہ نکلے، خوشیوں سے رشتہ توڑ لیا۔ والدین کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس غم کو بھلا دیں گے، ایسا نہ ہو سکا اور انہوں نے اس کے بعد شادی سے گریز ہی کیا۔ 4 سال بعد ایک روز ہنا ہمارے گھر آئی۔ اس وقت اسلم بھائی اور ابو گھر پر نہ تھے۔ وہ رونے لگی۔ امی جان سے کہا آنٹی میری قسمت خراب تھی کہ خوشی دامن کو چھو کر گزر گئی، مجھ کو 2-3 ماہ کا مہمان بتایا تھا ڈاکٹروں نے، مگر دیکھیے میں اب تک زندہ ہوں اور ٹھیک ہوں۔ میرا علاج ضرور ہوا، بیماری مگر لا علاج نہ تھی، مجھے کالا یرقان تھا اور نہ جگر کا کینسر۔ دراصل جس لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوئے وہ صحیح نہ تھی، میری رپورٹ کسی اور مریض سے بدل گئی تھی۔ میں آپ کے بیٹے سے سچی محبت کرتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے وہ بیمار ہو جائیں، میں ان کی جان بچانا چاہتی تھی، اس لیے ان کو طلاق دینے پر مجبور کیا کیونکہ وہ جلد رخصتی پر مصر تھے، جبکہ ڈاکٹر نے میری زندگی کے 2 یا 3 ماہ باقی بتائے تھے۔ امی بولی بیٹی اب کیا ہو سکتا ہے، اب طلاق لے چکی ہو، اسلم کو پتہ چلے گا اس کو اور بھی دکھ ہوگا، تمہارے والدین بھی دوبارہ نکاح پر راضی نہ ہوں گے، بہتر ہے کہ جس دکھ کو وہ بھلا چکا ہے اس سے دوبارہ اس صدمے سے دوچار مت کرو، تم اسے بھلا دو۔ نہ بیچاری دل برداشتہ ہمارے گھر سے چلی گئی اور دوبارہ نہ آئی اور نہ اس نے ہم سے رابطہ کیا۔ امی نے بھی مصلحتاً اسلم کو نہ بتایا کہ ہنا آئی تھی، سوچا کس طرح اس کا سکون تلپٹ ہو جائے گا۔ ہم سب کو آج تک یہ غم ہے، کاش آنٹی نسیم ہنا کے ٹیسٹ دوبارہ کسی اور لیب سے کروا لیتی یا ہم ہی ہنا کی اس رپورٹ کو چیک کر لیتے، لیکن اس وقت ہر کسی کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ کافی دنوں بعد ایک روز اچانک انکل سلیم امریکہ سے آ گئے، ابو سے ملے، انہوں نے بتایا کہ ہنا کی شادی ہو گئی ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے۔ عارف نے مجھے بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے ہنا کو بہو بنایا تھا، لیکن ایک غلط رپورٹ کی وجہ سے سارا کھیل خراب ہو گیا۔ ہاں سلیم صاحب، اور یہ سب ایسے ہو گیا جیسے بدقسمتی نے ہماری خوشیوں کو طاق لیا تھا۔ ہم چاہتے تھے اور نہ عارف صاحب کے ہمارے بچوں کی خوشیاں برباد ہوں، لیکن ہم کچھ نہ کر سکے، حالات خود بخود خراب ہوتے گئے، ہم تو بس افسوس کرتے رہ گئے۔ میری دعا ہے کہ ہنا جہاں رہے خوش رہے اور خدا میرے اسلم کی تقدیر میں بھی خوشیاں لکھ دے۔ بعد میں اسلم بھائی کی شادی خالہ زاد سے ہو گئی اور انہوں نے ایک روکھی پھیکی سی زندگی بسر کی۔ اللہ نے 3 بچے دے دیے جن کی وجہ سے میرے بھائی کی زندگی میں بہار آ گئی، ورنہ شاید وہ عمر بھر ہنا کے دکھ کو نہ بھلا پاتے۔ ختم شو۔